إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. معزز و محترم حاضرین جمعہ، اتاکم رمضان شہر مبارک۔ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ پورے مہینے کے روزے ہم سب پر فرض کیے گئے ہیں، ہماری آسانی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ ان تمام تر آسانیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور مواقع سے محروم ہو جائے تو حقیقت میں وہی بد نصیب ہے۔ آپ کے سامنے سورہ انفطار کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن اسی سورت کی مختصر سی تفسیر یا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انفطار کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، یہ عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں یہ لفظ آسمان کے پھٹنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن کی اس سورت کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اذا السماء انفطرت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب سارے کے سارے ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یاد کرو اس لمحے کو، اس وقت کو جب سارے کی ساری ندیاں، سارے سمندر بہہ پڑیں گے، یعنی کہ سارے سمندروں کا باندھ ٹوٹ جائے گا، ساری دنیا میں سیلاب ہی سیلاب ہوگا، سب مل کر ایک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یاد کرو اس وقت کو
جب قبروں کو کریت دیا جائے گا، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اس کے اندر جو موجود انسان ہیں، جو لاشیں ہیں، جو مردے ہیں، ان کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ جب ایسا ہونے لگے گا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، جب ستارے پھٹ جائیں، جب سارے کے سارے ستارے زمین پہ جھڑ کے آ جائیں، اپنی روشنی کھو جائیں، سمندر بھی بہہ نکلیں اور قبر بھی پھٹنے لگے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ وہی وقت ہوگا کہ جب انسان کو اپنے اگلے اور پچھلے سارے کارنامے نظر آنے لگیں گے، معلوم ہو جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو، اور اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، حاملہ اونٹنیاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں گی، جانور پریشان ہو جائیں گے، پہاڑوں کو ہواؤں میں چلایا جانے لگے گا، لوگوں کو جوڑے جوڑے میں باندھ دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ زندہ دفن کی گئی بچیوں سے پوچھے گا کس گناہ کی وجہ سے تمہیں دفن کر دیا گیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ اے میرے بندو، تم اس وقت یہ معلوم ہو جائے گا، تمہیں یہ پتا چل جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا 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 ہے۔ علمت نفس ما احضرت، ہر بندے کو معلوم ہو جائے گا کیا لے کر آیا ہے۔ یہ سب قیامت کے منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ سورہ انفطار میں صرف 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آسمان پھٹے گا، ستارے جھڑیں گے، قبریں پھٹیں گی، سمندر بہہ نکلیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہی وہ وقت ہوگا کہ جب انسان پریشان ہوگا۔ آج دنیا میں ہم اگر 20 سال پہلے کوئی کام کیے ہوں، برائی ہی کیے ہوں، 20 سال کے بعد وہ برائی بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، نیکی تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں جب قیامت برپا ہوگا یہ سارا منظر ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، جو ہم نے بچپن میں کیا، جو ہم نے جوانی میں کیا، جو ہم نے 20 سال پہلے کیا، 30 سال پہلے کیا، آگے 10-20 سال میں جو ہم کریں گے، پوری زندگی کا کارنامہ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا، نام اعمال کی شکل میں ہمارے پاس پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہر بندے کو نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا او میرے بندے، آج تیرے لیے کوئی وکیل نہ ہوگا، آج تیرے لیے کوئی جج نہ ہوگا، تو ہی اپنا وکیل ہے، تو ہی اپنا جج ہے، تو ہی اپنا منصف ہے۔ لے اپنا نام اعمال اور تو اپنے نام اعمال کو خود پڑھ لے۔ آج تو اپنا نام اعمال خود پڑھ اور خود اپنا محاسبہ کر، خود اپنے آپ کو جج کر تو کس لائق ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب مجرم لوگوں کے ہاتھ میں ان کا نام اعمال پکڑایا جائے گا، دیکھیں گے ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں نے جو رات کے اندھیرے میں کیا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے جو اکیلے میں کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو لوگوں کے ساتھ ٹھگی کی وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو نیکی کی وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ہر ذرہ ذرہ اس کے اندر لکھا جا چکا ہے، کوئی بھی چیز چھوٹی چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجرمین کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ یہ تو نے کون سی کتاب
سوغات دے دی ہمیں, یہ کون سا ریکارڈ تو نے دے دیا, اس میں تو نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز باقی ہے جو لکھی نہ ہو, ہر چیز کا ورنن پورا کیا جا چکا ہے, ہر چیز اس میں بیان کی جا چکی ہے. اے اللہ ہم اب کیسے بچیں گے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا او میرے بندے تو گواہی کے طور پر اپنے لیے کس کو پسند فرمائے گا؟ انسان کہے گا اللہ آج مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, میں آج کسی کو اپنے لیے گواہی کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہتا, آج میں اپنا گواہ خود بننا چاہتا ہوں. انسان سوچے گا اگر میں خود اپنے لیے گواہی دوں گا تو سچ سچ گواہی دے کر نکل جاؤں گا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا. اللہ فرمائے گا او میرے فرشتوں میرے بندے کی اس تمنا کو پوری کر دو, یعنی آج یہ گواہی اپنے لیے خود دے گا لیکن اے میرے فرشتوں اس کی زبان پہ تالے لگا دو. اللہ فرمائے گا او میرے بندے کے جسم کے اعضاء, آج تو ہاتھ ہے تو ہاتھ بولے گا, آج تیرے پیر بولیں گے, آج تیری آنکھیں بولیں گی, آج تیرے کان بولیں گے, آج تیرے زبان کو چھوڑ کر پورا بدن بولے گا. قدم سے بندہ جہاں گیا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کی ران بولنا شروع کر دیں گے, اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے اس پیدا کیے گئے قدم کے ذریعے سے فلاں برائی کی جگہ پہ گیا تھا. پہلے قدم بولنا شروع کر دے گا, ہاتھ بھی بولنے لگیں گے, پیر بھی بولنے لگیں گے, انسان اپنے ہی جسم کے اعضاء کو جھڑپنے لگے گا, کہے گا میں نے اسی دن کے لیے کیا تمہیں کھلایا پلایا تھا, تمہیں مضبوط بنایا تھا, آج تم تو میرے ہی خلاف گواہی دینے لگے. اور پوچھے گا تم تو کبھی بولے نہیں, آج کیسے بولنے لگے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ جسم کے اعضاء خود اپنے مالک کو جواب دیتے ہوئے فرمائیں گے جس نے بغیر ہڈی والی زبان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی, آج اسی اللہ کا حکم ہوا تو ہم بھی بولنے لگے. وہ اللہ جو ساری دنیا کے لوگوں کو بولنے کی طاقت مختلف انداز میں دیتا, آج اس نے بھی مجھے بولنے کے لیے کہا تو ہم بول پڑے. حساب ہوگا, خود کی گواہی میں ہم پھنس جائیں گے, جھوٹ نہیں بول سکتے, بولا بھی نہیں جائے گا. اللہ فرماتا علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر انسان کے سامنے اس کا نام اعمال موجود ہوگا. اب اتنا منظر پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کتاب ہدایت میں قرآن شریف کے اندر کہتا ہے, قرآن کا اسلوب بڑا اچھا ہے, سمجھانے کا انداز بڑا نرالا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان کر کے, موت, عذاب برزخ کو بیان کر کے انسانوں کو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے, خود سے کنیکٹ ہونے کی بات کرتا ہے, اور یہی قرآن کا طریقہ ہے. یہ کتاب ہدایت ہے, اس کا کام ہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے جوڑ دے. تو اس میں باتیں ہی ایسی ہوں گی کہ ایک بار انسان کے دل کو نرم کیا جائے, پھر اس کے بعد اسے دعوت دیجیے آ جاؤ اللہ کی طرف. اب یہ باتیں کہہ دی گئیں کہ اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جب تمہارے سامنے تمہارا نام اعمال ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے اسلوب میں فرمایا, ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو لوگ اللہ سے غافل ہیں, جو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے, جن کے ہاں اللہ کی پہچان نہیں ہے, جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جو رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. ان کو اللہ نے سامنے رکھا ہے, ساری انسانیت کو سامنے رکھا ہے, اور فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے تو نے قیامت کا منظر دیکھ لیا, اے میرے بندے تجھے بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے. یہ آسمان, جس آسمان کی لوگ مثالیں دیتے ہیں وہ بھی ٹوٹے گا. اے میرے بندے یہ سمندر جس کی گہرائی کی اور جس کی چوڑائی کی لوگ مثال دیتے ہیں, بہادری بیان کرتے ہیں, وہ بھی ختم ہوگا. ہم تو اس میں آگ بھی لگا دیں گے, سمندر میں بھی آگ لگانے کی چھمتا ہم میں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تیرے کریم رب کے لیے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کو تم پانے کے بعد اپنے اللہ کو بھول گئے ہو؟ کیا ایسا تم پا گئے کہ تم رب العالمین کو بھول گئے, اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, تم اپنے اس رب سے دھوکے میں آ گئے, اپنے اس رب کو بھول گئے جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا, تمہیں برابر سرابر کیا, اور تمہارے جسم کو, تمہارے اوقات کو, تمہارے جسم کو پوری طرح سے صحیح طریقے سے جیسے ہونا چاہیے ویسے بنایا.
اللہ فرماتا ہے میرے بندے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ کہاں تم جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تمہاری راستے تمہاری منزل کہاں پر ہے؟ تم اپنے رب کو بھول کر کس راستے پہ چل رہے ہو؟ تم اس اللہ کو بھول گئے کہ جب تم کچھ بھی نہ تھے، پانی کا ایک حقیر نطفہ تھے، تب بھی اللہ نے تمہیں ایک عزت دار انسان بنایا۔ قرآن میں سورہ انسان کے اندر اللہ نے کہا ہے هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ انسان جو آج اپنے سینے چوڑے کر کر کے چلتا ہے، جو آج اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، اللہ نے فرمایا کیا انسان کبھی یہ غور نہیں کرتا ہے کہ اس انسان پر بھی ایک زمانہ آیا تھا، ایک دور آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، اس کی حیثیت ایک نطفے کی تھی، ایک اسپرم کی تھی، وہ ایک حقیر ایسی چیز تھی کہ لوگ مجلسوں میں جس کا ذکر بھی نہیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر بھی چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی، ہم نے اسی انسان کو جو آج اپنے سامنے کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں، جو آج میرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، جو آج میری باتوں کو ماننے کو تیار نہیں، اس ایک حقیر نطفے سے میں نے اسے پیدا فرمایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان بھی عطا فرما دیے۔ آج انسان کہاں چلا گیا؟ اور آگے اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو تو راستے بھی دکھائے، اے میرے بندے یہ راستہ تجھے میری طرف لائے گا اور یہ راستہ تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اب اس کے اوپر میں نے چھوڑ دیا کہ وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا پھر وہ نہ شکرا بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد دلاتا ہے الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اس رب سے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ خلقک کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم کچھ نہ تھے، تمہارا وجود بھی نہ تھا، اس نے وجود بخشا ہے۔ فسواک، تمہیں برابر سرابر کیا ہے، تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ کیا عجیب و غریب قرآن ہے، کیا عجیب و غریب تعبیر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے انسان کو پیدا کر دیا، اب اس کا وجود آ گیا، روح اس کے اندر پڑ گئی، اب وہ آدمی سانس لینے لگا، زندگی پا گیا، جان آ گئی۔ لیکن اگر اسی پہ اللہ چھوڑ دیتا تو شاید انسانوں میں جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ فرمایا فسواک، اللہ کا ایک احسان یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں برابر سرابر بنایا ہے۔ برابر سرابر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو ہاتھ دیے تو دونوں کو برابر بنایا ہے۔ اگر ایک ہاتھ لمبا بنا دیتا اور دوسرا ہاتھ چھوٹا بنا دیتا، ایک پیر لمبا بنا دیتا، دوسرا پیر چھوٹا بنا دیتا، یا جسم کے اندر جو چیزیں ڈبل ہیں دونوں میں تناسب برابر نہ ہوتا تو انسان کتنا برا دکھتا، چلنے کے قابل نہ رہتا، کچھ کرنے کے قابل نہ رہتا۔ یہ انگلیاں جو چھوٹی بڑی ہیں، اس کی یہی حیثیت تھی جس حساب سے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر برابر بنا دیتا پھر بھی کچھ نہ کر سکتے تھے، اور اگر اور بڑی چھوٹی کر دیتا پھر بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فسواکا، تمہیں برابر سرابر بنایا ہے، تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم کچھ کر سکو، تمہارے انگلیوں میں وہ طاقت دی ہے کہ تم پکڑ سکو، تمہارے پیروں میں انگلیاں دی ہیں تو چھوٹی دی ہیں تاکہ تم چل سکو۔ آج جن کے پیروں میں انگلیاں نہ ہو وہ بیچارے صحیح سے چل نہیں پاتے، جن کے ہاتھ میں انگوٹھے صرف کٹ جائے وہ چیزوں کو پکڑ نہیں پاتے، ایک انگلی کٹ جائے، انگلی کا ایک پور کٹ جائے، ان کے ہاتھ پوری طرح سے کام نہیں کرتے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جن کو فالج پڑ جاتا ہے، جسم کے اندر وہ چیز موجود ہے لیکن کام کرنے کی چھمتا ختم ہو چکی ہے۔ انسان کو اس وقت سمجھنا چاہیے یہ کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا اور پھر تمہیں برابر سرابر بنایا، فعدلک، اور پھر اس نے تمہیں بہترین سانچے میں بھی ڈالا ہے۔
فعدلک کو مفسرین نے ایک دوسرے طرح سے بھی فرمایا، ایک دوسری قرأت ہے فعدلک، پھر اللہ نے تمہیں برابر سرابر اور اچھے سے کر دیا۔ اس کی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا احسان بانو مسلمانوں، اے انسانوں تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم دو پیروں پہ چل سکتے ہو، ورنہ دنیا کے دیگر حیوانات کو، جانوروں کو دیکھو کہ وہ جب تک اپنے ہاتھ کو زمین پر نہ رکھیں وہ اپنے صرف پیروں پہ نہیں چل پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں جانوروں کی طرح نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسا بنایا کہ تم دو پیروں پہ چل رہے ہو، اور یہ تمہاری ہی خصوصیت ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں کہ اس کے پاس ہاتھ بھی ہو اور اس کے پاس پیر بھی ہو اور وہ صرف پیر پہ چلتا ہو، یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے۔ فعدلک، اس نے تمہیں ایسا بنایا، اور عدلک میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تمہارا قد اچھا بنایا، تمہاری شکل اچھی بنائی، تمہاری آنکھیں اچھی بنائی، تمہاری ناک اچھی بنائی۔ اگر یہ ناک نہ ہو تو چہرہ خراب لگے، اگر یہ آنکھ نہ ہو تو چہرہ خراب لگے۔ اور جس کے گھر میں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو فطری طور سے ایک آنکھ والا ہو یا ایک کان والا ہو یا اس کے اندر کوئی کمی ہو، آپ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر جائیے، دنیا کی ایک آنکھ بھی آپ خرید نہیں سکتے ہیں، ناک بھی نہیں صحیح کر سکتے ہیں، ماں باپ بھی، ڈاکٹر بھی، دنیا کی ساری سلطنت وہاں پر مایوس نظر آتی ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو فری میں دے رکھا ہے۔ اسی نعمت کا اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، اے میرے بندے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور اگلی بات فرمائی، اے میرے بندے پیدا کیا تجھے، برابر سرابر بنایا، جس کا جو طریقہ تھا اسی حساب سے بنایا، اور پھر تجھے صحیح نقشے سے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو شکل میں نے چاہی اسی شکل سے تجھے ترکیب دے دی، تجھے بنا ڈالا، تیرا سانچہ بنا ڈالا۔ اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر، میں نے تجھے کتا نہیں بنایا، میں نے تجھے خنزیر نہیں بنایا، میں نے تجھے دنیا کی حقیر ترین مخلوق نہیں بنایا کہ جس سے لوگ گھن محسوس کرتے ہو، تجھے عزت دار بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کو ایک تو شکل و صورت اچھی عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا۔ وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ 3 کے اندر وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، ایک اچھے ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں جو شکل دے دوں، میں جسے چاہوں گورا بناؤں، کالا بناؤں، لمبا بناؤں، میں جسے چاہوں چھوٹے قد والا بناؤں، میں جسے جس طرح چاہوں بناؤں، لیکن میرے بندو میرے اوپر مجھے پورا پاور ہے، پورا اختیار ہے، اس کے باوجود میں نے تمہیں دیکھنے کے لائق بنایا، اس کے باوجود میں نے تمہیں چلنے کے لائق بنایا، تمہاری شکل و صورت اچھی بنائی، تمہارے جسم کی اعضاء اچھے بنائے۔ اے میرے بندو ان تمام احسانات کو سامنے رکھو، اپنے جسم کے اوپر ہی غور کر لو تو مجھے ماننے پہ تم مجبور ہو جاؤ گے، میرے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ کھانا پینا، ہوا غذا اور سانس تو دور کی بات ہے، یہ تو باہر کی چیز ہو گئی۔ وفی انفسکم فلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے او لوگوں تم اپنے آپ میں اگر غور کر لو تو تم میری نشانیوں کو پاؤ گے، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدم کی اولاد کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا اپنے کریم رب سے؟ کیسے انسان دھوکے میں جاتا؟ سوال اللہ کا ہے۔ اے میرے بندو کیسے کیسے تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس طرح سے وہ اللہ رب العالمین سے دور بھاگے ہوئے ہیں۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اسی اللہ کے مخالف چل رہے ہوتے ہیں جس اللہ نے اس کو چلنے کے لائق بنایا ہے۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جس نے اس کو اس لائق بنایا کہ دو چار لوگ اس کی بات مانیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو کیا تم میرے احکامات کو، میرے قرآن کو، میرے نبی کے فرمان کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ کیا تم سستی دکھا رہے ہو؟ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں چیز مل گئی ہے جس کی وجہ سے تم اپنے رب کو بھول گئے ہو اور اپنے اس رب کو بھول گئے جو کریم ہے، جو لوگوں کو عطا کرنے پہ آئے
تو اس کے خزانے میں کبھی کمی نہ آئے، جو بھی مانگ لے سب کو دینے کے لیے آ جائے۔ جس رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ساری دنیا کے انسان و جنات اگر ایک وقت میں مجھ سے مانگنے لگے اور میں ساری دنیا کے لوگوں کو عطا کرنے چلا جاؤں تو میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ ایک سمندر سے ایک سوئی سے پانی نکالا جائے، سمندر میں جیسے کوئی کمی نہ آئے گی، اس سے بھی کہیں زیادہ کم میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو، میں وہ کریم رب ہوں کہ رات کی تاریکی میں تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دینے کو تیار ہوں۔ اللہ ہر رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، انسانوں اور جناتوں کے لیے، اور فرماتا ہے وَهَلْ مِن مُسْتَغْفِرْ، اے زمین پہ رہنے والوں میرے بندوں بتاؤ کوئی ہے جو دن میں گناہ کیا ہو اور رات میں معافی مانگنا چاہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مصیبت میں زندگی کاٹ رہا ہو اور وہ چھٹکارا چاہ رہا ہو، تمہارا رب تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہارا رب آسمان دنیا پہ نزول کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اللہ نے وقت کیا متعین فرمایا؟ وقت اللہ نے متعین فرمایا فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ اس وقت آتا ہے اور ایسی ہی وقت میں شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ او میرے بھائیوں، فجر سے پہلے کی نیند انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ شیطان ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو بڑا آرام دینا چاہتا ہے، پیر بھی دباتا ہے، سر بھی دباتا ہے، ہر چیز ہمارے لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس اللہ کی پکار پہ کھڑے نہ اتر سکے۔ اور جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے کان میں پیشاب کر کے پھر وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ سب کچھ تو جانتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے بتائی نہیں گئی ہے؟ سب کچھ تجھے معلوم ہے، تیرا دشمن کون ہے، تیرا دوست کون ہے، تیرے لیے اچھا کیا ہے، تیرے لیے برا کیا ہے، سب کچھ تجھے معلوم ہے، پھر بھی تو دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 37 میں آتا ہے کچھ لوگ اس زمانے میں کہا کرتے تھے جب نبی کہتے کہ دنیا ایک لمیٹڈ ہے، مرنے کے بعد پورا حساب دینا ہوگا، وہ لوگ کہتے تھے مجھے مت بہکاؤ، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اے پیغمبر ہمیں جھوٹے دلاسے نہ دلاؤ، جھوٹے وعدے نہ دلاؤ، جنت کے بارے میں نہ بتلاؤ، جہنم کا خوف نہ دلاؤ۔ زندگی تو بس یہی ہے جہاں ہم پیدا ہوئے اور جہاں مر جائیں گے، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہمیں تو اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ یعنی کہ قیامت کے دن کا انکار، فیصلے کے دن کا انکار، جنت و جہنم کا انکار کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے میرے بندو ان ساری نعمتوں کو تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم فیصلے کے دن کا انکار کر رہے ہو، اس کے باوجود تمہیں یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ آج میں عمل کر رہا ہوں تو کل بدلہ ملے گا، نیکی کر رہا ہوں تو کچھ ثواب ملے گا، کچھ جنت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، رضا ملے گی، برائی کر رہا ہوں تو اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا۔ اے میرے بندو سب کچھ جاننے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا؟ کلا بل تکذبون بالدین، تم تو لگے ہوئے ہو، جھٹلائے جا رہے ہو، ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ اے میرے بندو تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں کچھ نہیں کر رہا، میں نے ساری چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے، آج جو بھی کرو گے سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر ہم نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے، فرشتے تمہارے ایک ایک حرکت کو نقل کر رہے ہیں، جو تم بول رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو تم منہ سے بولتے ہو وہ لکھا تو جا رہا ہے، جو سنتے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو کرتے
کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے, جو دل میں سوچ رہے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے, یعنی دل کی تمنائیں بھی لکھی جا رہی ہیں, دل کے خیالات بھی لکھے جا رہے ہیں. اللہ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, میرا بندہ کچھ بھی اپنے منہ سے ایک بھی لفظ بولتا ہے, ایک نگران, ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہے جو لکھ رہا ہے. وہی نام اعمال جب قیامت کے دن ملے گا تو مجرم کہے گا اے اللہ کون سی کتاب دے ڈالی ہے کہ جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, اے اللہ دل میں جو سوچا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے, جو میں نے کیا بھی نہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے, اے اللہ رب العالمین چھوٹی بڑی ساری چیزیں موجود ہیں, یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ انتظام میں کر رکھا ہوں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو تم کر رہے ہو کرامن کاتبین کو معلوم ہے. کیسے معلوم ہے؟ جب ہم منہ سے کچھ بولتے ہیں تو ہمارے بولنے کے بعد فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے, پھر وہ لکھ لیتے ہیں. جب ہم کچھ کرتے ہیں ہمارے کرنے کے بعد فرشتوں کو معلوم ہو جاتا ہے, فرشتے لکھ لیتے ہیں. جب دل میں ہم کچھ سوچتے ہیں, دل کی بات کو سوائے اللہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فرشتوں کو جو کرامن کاتبین ہیں ان کو بتاتا ہے کہ میرا بندہ یہ سوچ رہا ہے, اس کو لکھا جائے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے غالباً 6419, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ہم بالحسنہ فلم یعملھا کتبت حسنہ, جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کیا بھی نہیں, صرف ارادہ کیا, دل میں سوچا کہ آج میں یہ نیک کام کروں گا, آج میں فلاں کے ساتھ یہ بھلائی کا کام کروں گا, اور اس کے بعد بھی وہ بھلائی کا کام نہیں کیا, وہ نیکی کا کام سوچ کے چھوڑ دیا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس سے لوگ بھاگ رہے ہیں, جس رب سے لوگ اپنا رشتہ ناتا توڑنا چاہتے ہیں, وہ رب کریم اس بندے کے کھاتے میں فرماتا ہے میرے فرشتوں ایک نیکی لکھ دو. سوچا تو کم سے کم میرے بندے نے, نیکی کا ارادہ تو کیا, کتبت حسنہ, ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ومن ہم بسیئہ, اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا, ولم یعملھا, ارادہ کرنے کے بعد, وسائل ہونے کے بعد, ساری چیزیں موجود ہیں, کرنے کی طاقت بھی رکھ رہا ہے, ارادہ بھی رکھ رہا ہے, لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے نیکی, اس گناہ کو چھوڑ دیا, اس غلط کام کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتبت حسنۃ کاملہ, ایک مکمل نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے. یعنی کہ اگر ہم نیکی کریں, ارادہ کریں, نہ کریں تب بھی اللہ نیکی لکھ رہا ہے, لیکن اگر برائی کا ارادہ ہم کر بھی لیں اور کرنے پہ طاقت بھی رکھیں لیکن اللہ کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دیں, اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں عطا فرما رہا ہے. اس سے اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں مائنس مارکنگ کو نہیں رکھ رہا ہے, صرف پلس پوائنٹ کو نقل کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو بتلاتا ہے, دل کی باتوں کو پھر فرشتے اسے نقل فرماتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونھا یوم الدین وما هم عنھا بغائبین. جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں جائیں گے, دنیا میں بھی وہ نعمتوں میں ہوں گے, آخرت میں بھی نعمتوں میں ہوں گے. اور دنیا میں بھی نیک لوگ نعمت میں ہوتے ہیں, اس بات کو ماننا پڑے گا ہمیں, دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ نعمت میں ہوتے ہیں. کیسے؟ اسلاف میں سے کسی سلف کا قول ہے لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجالدون فیہ بالسیوف. بعض ہمارے اسلاف جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے اور تہجد کی چاشنی کو, ایمان کی چاشنی کو محسوس کیا کرتے تھے, اللہ کے نیک بندوں کو نیکی کرنے میں جو لذت ملتی ہے, ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے اگر یہ وقت کے بادشاہوں کو, اگر یہ تخت و تاج والوں کو ہماری اس چاشنی کے بارے میں, ہماری اس نعمت کے بارے میں, ہمارے اس سکون کے بارے میں, ہماری اس نعمت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو یہ کوڑوں سے ہم سے مار کریں گے, یہ ہمارے اوپر لاٹھیاں برسائیں گے کہ
یہ لذت ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے, تمہیں کیوں مل رہی ہے, ہم کیوں نہیں پا رہے ہیں. فرماتے تھے کہ یہ لذت ایسی لذت ہے کہ بڑی بڑی کرسیوں کی لذت میں بھی وہ چیز نہیں موجود ہے, بڑے بڑے دولت کے خزانے میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہے جو اللہ سے جڑنے میں ہے, جو اللہ کو راضی کرنے میں ہے, جو اللہ کے لیے رونے میں ہے, جو اللہ کے سامنے سر جھکانے میں ہے, جو اللہ کے لیے خرچ کرنے میں ہے. اور آپ زندگی میں آزما لیجئے, جتنی قسم کی عبادتیں ہیں اگر آپ سچی نیت سے کریں گے, چاہے وہ حقوق العباد ادا کر رہے ہوں, چاہے وہ ماں باپ کے لیے آپ کر رہے ہوں, چاہے وہ بیوی بچوں کے لیے کر رہے ہوں, دوست احباب کے لیے کر رہے ہوں, غربا مساکین کے لیے کر رہے ہوں, اگر آپ کی نیت سچی ہے تو ایک عجیب و غریب قسم کی لطف ملتا ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی انسان کو راحت ملتی ہے. اسی راحت کی بات اللہ فرما رہا ہے, ان الابرار لفی نعیم, جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوتے ہیں دنیا میں, پھر بھی اللہ ان کو دل کا سکون عطا فرمائے ہوئے, اور مرنے کے بعد تو جنت میں ساری چیزیں موجود ہی ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور جو گنہگار ہوتے ہیں جن کی زندگی ہمیشہ گناہوں میں ہوتی ہے, فسق و فجور میں ہوتی ہے, ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کر رکھی ہے. یصلونها یوم الدین, اسلوب دیکھیے قرآن کا. شروع میں اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ جاننے کے بعد تم فیصلے کا دن کا انکار کر رہے ہو نا, جس دن کا انکار کر رہے ہو اسی دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. یصلونها یوم الدین, مالک یوم الدین, جو فیصلے کا دن کا مالک ہے وہ اللہ ہے. اور کلا بل تکذبون بیوم الدین, تم فیصلے کے دن کا انکار کر رہے ہو. یصلونها یوم الدین, تم اسی دن جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے. جس چیز کا انکار بندہ کر رہا ہو اسی کے اندر وہ گرفتار ہو جائے پھر کیسے یقین نہیں کرے گا, اسی کا وہ شکار ہو جائے جو انکار کر رہا تھا پھر کیسے یقین نہیں ہوگا. اللہ نے اسی لیے کہا یصلونها یوم الدین, اسی دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, اسی دن تمہیں گھسیٹا جائے گا جس دن کا تم انکار کر رہے ہو. وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے, تمہیں معلوم بھی ہے قیامت کا دن کیا ہے, تمہیں معلوم بھی ہے جنت و جہنم بانٹنے والا دن کون سا دن ہے, تمہیں معلوم بھی ہے یہ دن کتنا بھیانک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین فرمائے گا اس دن, اے لوگوں جو دنیا میں تخت و تاج کی زندگی گزار کے آئے ہو, جو دین کے بغیر زندگی گزار کے آئے ہو, آؤ میرے سامنے. این الملوک, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, آؤ سامنے آؤ. للہ الواحد القہار, آج صرف میری چلے گی, آج کسی کی نہیں چلے گی. آج میں جو چاہوں گا وہی ہوگا, آج میں جو چاہوں گا وہی کروں گا, کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے. آج تمہارا اختیار بھی ختم, تم کسی کی مدد بھی کرنا چاہو نہیں کر سکتے, دوسرے کی کیا تم اپنی خود نہیں مدد کر سکتے. سوال اللہ پوچھ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین, پتہ بھی ہے یہ کون سا دن ہے. اب اخیر میں آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اے میرے بندو, دنیا میں تمہیں میں نے رشتوں میں باندھ رکھا ہے, کوئی کسی کا دوست ہے تو مدد کر رہا ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے تو اس کے کام آ جا رہا ہے, کوئی کسی نہ کسی رشتے میں بدا ہوا ہے, ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. یاد کرو اور تیاری کرو اس دن کے لیے, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی بھی نفس, کوئی بھی آدمی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا. والامر یومئذ للہ, سارا پاور, سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا, کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. اسی لیے تو ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے, اسی لیے تو بھائی بھائی سے بھاگیں گے, اسی لیے تو انسان کہے گا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, سامنے دکھائے جائیں گے, بھائی بھی نظر آئے گا, باپ بھی نظر آئیں گے, بیویاں بھی نظر آئیں گی, اولاد بھی نظر آئیں گی. اللہ فرماتا ہے ہر بندے کے دل میں یہی چل رہا ہوگا, اے اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے, مجھے جنت میں ڈال دے, اے اللہ میرے والد کو بھی لے جا, میری ماں کو بھی لے جا, وصاحبتہ واخی, بیوی کو بھی لے جا, اے اللہ رب العالمین, وفصیلتہ التی تؤوی, پورا خاندان لے جا, لیکن مجھے بچا لے,
خاندان تو خاندان ہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اے اللہ رب العالمین ساری زمین کو تو لے لے، میں تجھے فدیہ میں دیتا ہوں لیکن مجھے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کسی کی کوئی تمنا پوری نہیں کی جائے گی۔ اس دن تو نام اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کلا انہا لظی، اے لوگو تم جہنم سے آج بچ نہیں سکتے ہو، اگر گناہ کر کے آئے ہو تو سزا ملے گی۔ یہ تو انسان کو پیچھے سے دھکیلنے والی، یہ انسان کو جکڑنے والی، یہ انسان کو پکڑنے والی، یہ تو دہکنے والی آ گئے۔ نزاعۃ للشویٰ، اتنی خطرناک آ گئے کہ انسان کو جلائے گی، چہرے کی ساری چمڑیوں کو جلا کر بھسم کر دے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور اسی بات پر اس سورت کو ختم کیا جا رہا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اے میرے بندو یہ وہی دن ہے جس دن کا تم انکار کرتے ہو، جس دن کے لیے تم تیاری نہیں کرتے ہو، جس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہو، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لہٰذا دنیا ہی میں اللہ سے خود کو جوڑو اور اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں عدم سے وجود میں بخشا، تمہیں بنایا، سنوارا، تمہیں خوبصورت بنایا، چلنے پھرنے کے لائق بنایا۔ یہی اس صورت کا پیغام ہے۔ تین موٹی موٹی باتیں اس میں بتائی گئیں۔ ایک ہی اللہ سے جڑو کیونکہ اس کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ دوسرا یہ کہ تم کبھی غافل نہ رہو، تمہارے سب کچھ لکھے جا رہے ہیں۔ تیسرا یہ قیامت کے دن بڑا خطرناک ہے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنا اپنا دیکھنا ہوگا، تو نیکیاں اتنی ہو کہ وہاں کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، جنت نصیب فرمائے، جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔